السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہمارا 9 پارہ شروع ہونے لگا ہے۔ سورہ الاعراف، آیت نمبر 93۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تب شعیب علیہ السلام ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہنے لگے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، پھر میں کافر قوم کے تباہ ہونے پر افسوس کیوں کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے باشندوں کو نبی کی تکذیب و مزاحمت کے باعث سختی، تنگی اور تکلیف و مصیبت میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ آہو زاری کریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے بہت آگے بڑھ گئے اور ناشکری سے کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اسی طرح رنج اور راحت پہنچتی رہی ہے، سو ہم نے انہیں اس کفران نعمت پر اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ تھی۔ اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، سو ہم نے انہیں ان اعمال بد کے باعث جو وہ انجام دیتے تھے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ کیا اب بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب پھر رات کو آ پہنچے، اس حال میں کہ وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں؟ یا بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب پھر دن چڑھے آ جائے، اس حال میں کہ وہ دنیا میں مدہوش ہو کر کھیل رہے ہوں؟ کیا وہ لوگ اللہ کی مخفی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ بس اللہ کی مخفی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوا کرتا سوائے نقصان اٹھانے والی قوم کے۔ کیا یہ بات بھی ان لوگوں کو شعور ہدایت نہیں دیتی جو ایک زمانے میں زمین پر رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد خود زمین کے وارث بن رہے ہیں، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے باعث انہیں بھی سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مہر لگا دیں گے، سو وہ حق کو سن سمجھ کر بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ پھر بھی اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا نبھا نہ پایا اور ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباری سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان دلائل اور معجزات کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول آیا ہوں، مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں۔ بے شک میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واضح نشانی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے۔ اس فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے سامنے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈال دیا تو وہ اسی وقت صریحاً اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بھی اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ قوم فرعون کے سردار بولے، بے شک یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے، لوگو یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، سو کیا تم مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ابھی اس کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر کر دو اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے افراد بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، یقیناً ہمارے لیے کچھ اجرت ہونی چاہیے بشرطیہ ہم غالب آ جائیں۔ انہوں نے کہا، ہاں، اور بے شک عام اجرت تو کیا، اس صورت میں تم میرے دربار کی قربت والوں میں ہو جاؤ گے۔ ان جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ،
یا تو اپنی چیز آپ ڈال دیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے ڈال دو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور وہ زبردست جادو سامنے لے آئے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اب آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں، تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے وضع کر رکھی تھی۔ پس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ سو وہ فرعونی نمائندے اس جگہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹ گئے، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ وہ بول اٹھے ہم سارے جہانوں کے حقیقی رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر مجھ سے اس شہر میں کیا ہے تاکہ تم اس ملک سے اس کے قطبی باشندوں کو نکال کر لے جاؤ، سو تم عنقریب اس کا انجام جان لو گے۔ میں یقیناً تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو ایک دوسرے کی الٹی سمت سے کاٹ ڈالوں گا، پھر ضرور بالضرور تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور تمہیں ہمارا کون سا عمل برا لگا ہے، صرف یہی کہ ہم اپنے رب کی سچی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچ گئی، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کے سرچشمے کھول دے اور ہم کو ثابت قدمی سے مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے اٹھا لے۔ اور اپنے جابرانہ اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں، اور پھر کیا وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا نہیں، اب ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے تاکہ ان کی مردانہ افرادی قوت ختم ہو جائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ان سے زیادتی کی جا سکے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام خیر پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ کے پاس آنے سے پہلے بھی اذیتیں پہنچائی گئیں، اور آپ کے پاس آنے کے بعد بھی گویا ہم دونوں طرح مارے گئے، ہماری مصیبت کب دور ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کے بعد زمین کی سلطنت میں تمہیں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم اقتدار میں آ کر کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر ہم نے اہل فرعون کو قحط کے چند سالوں اور میووں کے نقصان سے عذاب کی گرفت میں لے لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ پھر جب انہیں آسائش پہنچتی تو کہتے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں سختی پہنچتی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ایمان والے ساتھیوں کی نسبت بدشگونی کرتے۔ خبردار ان کا شگون یعنی شامت اعمال تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور وہ اہل فرعون متکبرانہ طور پر کہنے لگے اے موسیٰ تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ کہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کر سکو، تب بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، گن، مینڈک اور خون کتنی ہی جداگانہ نشانیاں بطور عذاب بھیجی، پھر بھی انہوں نے تکبر سرکشی اختیار کیے رکھی، اور وہ نہایت مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں اس عہد کے وسیلے سے جو اس کا آپ کے پاس ہے، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے اس مدت کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ فوراً ہی عہد توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان سے بالآخر تمام نافرمانیوں اور بدعہدیوں کا بدلہ لے لیا، اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی پے در پے تکذیب کی تھی اور وہ ان سے بالکل غافل تھے۔ اور ہم نے اس قوم بنی اسرائیل کو جو کمزور اور استحال زدہ تھی اس سرزمین کے مشرق مغرب مصر اور شام کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور یوں بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے فرعونی مظالم پر صبر کیا تھا، اور ہم نے ان عالیشان محلات کو تباہ و برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور ان چنائیوں اور باغات کو بھی جنہیں وہ بلندیوں پر چڑھاتے تھے،
اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر یعنی بحر کلزم کے پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد پرستش کے لیے آسن مارے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم یقیناً بڑے جاہل لوگ ہو۔ بلا شبہ یہ لوگ اس چیز کی پوجا میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے؟ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو اہل فرعون کے ظلم و استبدار سے نجات بخشی، جو تمہیں بہت ہی سخت عذاب دیتے تھے۔ وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 3 راتوں کا وعدہ فرمایا، اور ہم نے اسے مزید 10 راتیں ملا کر پورا کیا، سو ان کے رب کی مقرر کردہ میعاد 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، تم اس دوران میری قوم میں میرے جانشین رہنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا، یعنی انہیں اس راہ پر نہ چلنے دینا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا، تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کا آرزو مند ہوا اور عرض کرنے لگا، اے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے براہ راست ہرگز دیکھ نہ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا حسن کا جلوہ فرمایا تو شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کیا، تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ منتخب فرما لیا، سو میں نے تمہیں اور جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے ان کے لیے توریت کی تختیوں میں ہر ایک چیز کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں کو اختیار کر لیں۔ میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کا مقام دکھا دوں گا۔ میں اپنی آیتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے ان باتوں کو باز رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں پھر بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنی راہ کے طور پر اپنا لیں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل بنے رہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا، اس کی آواز گائے کی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسی کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب وہ اپنے عہد کیے پر شدید نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نہایت غصے سے بھرے ہوئے پلٹے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے جانے کے بعد میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیاں نیچے رکھ دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، تو ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ میرے منع کرنے پر مجھے قتل کر ڈالیں، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے زمرے میں شامل نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں داخل فرما لے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔
بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب بھی پہنچے گا اور دنیوی زندگی میں ذلت بھی۔ اور ہم اسی طرح افطرا پردازوں کو سزا دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، اور ان تختیوں کی تحریر میں ہدایت اور ایسے لوگوں کے لیے رحمت مذکور تھی جو اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 مردوں کو ہمارے مقرر کردہ وقت پر ہمارے حضور معذرت کی پیشی کے لیے چن لیا۔ پھر جب انہیں قوم کی برائی سے منع نہ کرنے پر تدیباً شدید زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو اور مجھے ہلاک فرما دیتا۔ کیا تو ہمیں اس خطا کے سبب ہلاک فرمائے گا جو ہم میں سے بیوقوف لوگوں نے انجام دی ہے؟ یہ تو محض تیری آزمائش ہے، اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف تائب و راغب ہو چکے۔ ارشاد ہوا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، سو میں عن قریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور وہی لوگ ہی ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں، جن کے اوصاف و کلمات کو وہ لوگ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گراں اور توقع قیود جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساکت فرماتے، اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ آپ فرما دیں، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جو شان امیت کا حامل نبی ہے، یعنی اس نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر جمیع خلق سے زیادہ جانتا ہے، اور کفر و شرک کے معاشرے میں جوان ہوا مگر بطن مادر سے نکلے ہوئے بچے کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہے، جو اللہ پر اور اس کے سارے نازل کردہ کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں گروہ در گروہ 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، سو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، پس ہر قبیلے نے اپنا گاٹھ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سائبان تان دیا، اور ہم نے ان پر منسلوا اتارا، اور ان سے فرمایا، جن پاکیزہ چیزوں کا رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، مگر نافرمانی اور کفران نعمت کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ تم اس شہر بیت المقدس یا اریحہ میں سکون اختیار کرو اور تم وہاں سے جس طرح چاہو کھانا اور زبان سے کہتے جانا کہ ہمارے گناہ بخش دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری تمام خطائیں بخش دیں گے، عن قریب ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان میں سے ظالموں نے اس بات کی جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اسی وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔
اور آپ ان سے اس بستی کا حال دریافت فرمائیں جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے احکام میں سے حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب ان کے سامنے ان کی مچھلیاں ان کے تنظیم کردہ ہفتے کے دن کو پانی کی سطح پر ہر طرف سے خوب ظاہر ہونے لگیں، اور باقی ہر دن جس کی وہ یوم شنبہ کی طرح تنظیم نہیں کرتے تھے مچھلیاں ان کے پاس نہ آتیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے بائیں وجہ کہ وہ نافرمان تھے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔